أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا صدق الله العظيم. یہ سورۃ الکہف کی 19ویں آیت ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، چنانچہ کہنے والے نے کہا ان میں سے کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے سوئے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بعض لوگوں نے کہا کہ تمہارے رب تمہارے سونے کی اور تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان اللہ کے ولیوں جو 7 ولی جو ظالم بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ غار کے اندر چھپ گئے تھے، اللہ رب العزت ان غار والوں کی کس طرح حفاظت فرما رہے ہیں اس کا بیان ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کس طرح ان کی مدد فرمائی اس بات کو حق سبحانہ و تعالی ان آیتوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کو ایک لمبے زمانے تک غار کے اندر سلائی رکھا، جس طرح وہ ہمارے قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے. کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر آدمی 24 گھنٹہ سو جاوے تو اس کی تھکن اور اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اور آدمی اتنا زیادہ نہیں سوتا. 24 گھنٹے آدمی سوئے تو اگتا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو جو توحید کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے تھے 309 سال تک اللہ نے اس غار کے اندر ان کو سلائے رکھا، اور ان کی نیند بھی ایسی جو عام انسانوں کے الگ، بالکل عام انسانوں کی عادت سے ممتاز تھی. اللہ فرما رہے ہیں وہ جس طرح ان کی نیند ہماری قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی، اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا، یہ بھی ہماری ایک قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. 309 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو بالکل تندرست اور بالکل توانا بیدار کیا. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک دن 24 گھنٹے 2 دن اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، آدمی دبلا ہو جاتا ہے. یہ 309 سال تک سوتے رہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. 309 سال کے بعد
حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بالکل تندرست اور توانا بیدار کیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو بیدار فرمایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرے، اور سوال کرنا اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں سوال کر کے ہماری حکمت اور ہماری قدرت اور ہماری طاقت کو پہچانیں کہ وہ اللہ کتنی طاقت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بیدار ہوئے، اور ان لوگوں نے بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے یہ بات کہی کہ بھائی ہم یہاں اس غار کے اندر کتنا ٹھہرے؟ تو کہنے والے بعض لوگوں نے کہا شاید ہم یہاں پر ایک دن ٹھہرے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ جس وقت اس غار کے اندر داخل ہوئے تھے اس وقت غالباً صبح کا 9-10 بجے کا وقت تھا، اور یہ لوگ جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، صبح میں آئے شام میں بیدار ہو گئے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں ہم تو ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، ایک دن بھی مکمل نہیں۔ اب ان میں سے بعض نے کہا کہ بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے پیچھے بحث و مباحثہ کیا جاوے اور اس کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کیا جاوے، اس لیے ہمارا جو ضروری کام اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے اندر اپنا وقت لگاؤ۔ چنانچہ ابھی تو بھوک لگی ہے، پہلے بھوک کا مسئلہ حل کرو، پہلے ہمارے پاس کھانا لاؤ۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت، اللہ کی کتنی بڑی طاقت، 309 سال تک سوتے رہے، کبھی بھوک نہیں لگی، کبھی پیاس نہیں لگی۔ جیسے ہی بیدار ہوئے سب سے پہلے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ، سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے اندر بھوک ڈالی، اور وہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھوک لگی ہے، ہمارے پاس کھانا لایا جاوے۔ چنانچہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَ، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے ہی میں سے کسی ایک آدمی کو اس کی سکے کے ساتھ اور اس پیسے کے ساتھ شہر کے اندر بھیجو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی ضروریات کا نفقہ اور ضروریات کا خرچہ لے کر گئے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو یا اللہ کے راستے میں ہو، اپنی ضروریات کا انتظام کرنا اور اپنی ضروریات کے لیے سارا انتظام کرنا اور ضروریات کی چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے منافع نہیں ہے، بلکہ عین سنت ہے، عین سنت ہے کہ ہمارے جو ضروریات کے اندر جیسے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ اپنے ذمے اٹھائے، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا، آپ ہجرت فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ ہجرت کا حکم نازل ہوا، آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، اللہ کے رسول ایک اونٹنی آپ لے لیجئے، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع کے اوپر ہدیوں کو پسند نہیں کیا، کہا کہ بھائی جتنے میں خریدا ہے اتنے پیسے لے لو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے دیے، اس کے بعد ان سے اونٹنی خریدی، اور اس اونٹنی کو لے کر اپنا انتظام کر کے اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم بھی اپنی ضروریات کی چیزیں لے کر جاویں، اسی لیے عموماً ہماری روانگی کی باتوں کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر میں کھانا خریدنے کے لیے بھیجا کہ ان کو پیسے دیے جاوے اور وہ بازار میں جا کر کھانے کی چیزیں کو خرید کر لاوے، مانگ کر نہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان نہیں ہوتی، اللہ کے ولیوں کی شان تو صرف اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے السؤال ذل، سوال کرنا یہ تو ذلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سوال کرنے کا عادی بن جاوے اور خامخواہ سوال لوگوں کے سامنے سوال کرتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر بدنما داغ ہوں گے۔ اس لیے سوال کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آدمی ضروریات کے موقع کے اوپر
بہت ساری جگہوں کے اوپر شریعت نے اجازت دی ہے. بارہا آپ اس کو فضائل صدقات میں اگر دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے وہ ساری قسمیں لکھی ہے کہ آدمی کن کن موقع کے اوپر سوال کر سکتا ہے. کہنے کا یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک آدمی، غالباً اس کا نام تفسیروں کے اندر لکھا ہے تلمخا کر کے، تلمخا کر کے ایک آدمی تھا، اس کو متعین کیا کہ وہ شہر میں جاوے اور کھانا خرید کر لے آوے. اب یہ جا رہا ہے، جانے کے موقع کے اوپر ان کے ساتھیوں نے ان کو ایک بہت ہی اہم کچھ نصیحتیں فرمائی. ان میں سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. دیکھ بھائی، تو جا تو رہا ہے شہر میں کھانا خریدنے کے لیے، لیکن ذرا تحقیق کر کے لائیو کہ وہ کھانا حلال بھی ہو. ذرا تحقیق کر کے لائیو. اب ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ شہر کا پورا نقشہ بدل گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو یہی سوچ رہے ہیں، یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں ایک دن اور ایک رات ٹھہرے ہیں، کیا بدلنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ لوگ جس ماحول کے اندر اور جس شہر کے اندر شہر کو چھوڑ کر اور ظالم بادشاہ سے بچ کر ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی تھی، وہاں کا ماحول تو کفر اور شرک کا تھا. پورا شہر کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھا، اور شرک کی اور کفر کی انتہا یہاں تک ہو چکی تھی کہ وہ اس میلے کے اندر اور وہاں پر اللہ کے غیر اللہ کے نام کے اوپر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا ان کا گوشت بازار میں آ کر بکتا تھا. اور غیر اللہ کے اوپر جو چیز ذبح کی گئی ہو وہ تو ظاہری مسئلہ ہے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اس لیے قربانی کے موقع کے اوپر بھی ہم کو دعا سکھائی گئی کہ آدمی جب قربانی کرے تو اس کی قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے ہم دعاؤں کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب قربانی کرے تو یہ دعا پڑھے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. جو قرآن پاک کی آیت بھی کہ میری نماز، میری زکوٰۃ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ ساری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. پھر آدمی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے. اس لیے قرآن میں یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام کر ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اب یہ لوگ، یہ 7 آدمی اولیاء اللہ والے جو اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے غار میں پناہ لی تھی، یہ تو اس ماحول کو چھوڑ کر آئے تھے کہ جہاں پر غیر اللہ کے ناموں کے اوپر بتوں کو، جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا اور انہی جانوروں کا گوشت بازار کے اندر بکتا تھا. اس لیے ان جانے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں تو یہی ہے کہ ہم تو ایک دن ٹھہرے ہوئے، ان کو تو معلوم نہیں کہ ہم تو 309 سال تک سوئے ہیں. چنانچہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھ، تو جا تو رہا ہے لیکن ذرا تحقیق کر کے لائیو، کہیں حرام کھانا ہمارے پاس مت لے آئیو، حرام کھانا ہمارے پاس مت لے آئیو. تحقیق کر کے لائیو کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. جو حلال ہو وہی کھانا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، حلال کھانے میں سے ہمارے پاس کھانا لائیو. کیونکہ عام طور پر آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو گیا ہے ہمارا کہ آج اکثریت، بلکہ کوئی آدمی اس کی تحقیق ہی نہیں کرتا کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور حرام صرف ایک لقمہ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا جاتا ہے، ایک لقمہ کھانا نہیں، صرف ایک لقمہ کی بات کر رہا ہوں، جب آدمی کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ جاتا ہے، سب سے بڑا آدمی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہے. سب سے پہلا، سب سے بڑا نقصان. دوسرے نمبر کے اوپر عبادت کے اندر لذت ختم ہو جاتی ہے. آدمی عبادت کرے لیکن اس کے اندر عبادت کی جو لذتیں ملنی چاہیے آدمی کو وہ لذت نہیں ملتی. اس لیے عام طور پر اکثریت کی شکایت رہتی ہے نماز میں دھیان نہیں رہتا، نماز میں دل نہیں لگتا. کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی کھانے میں احتیاط ہی نہیں کیا، چاہے وہ پھر شادیوں میں ہو، ہوٹلوں میں ہو یا کسی اور جگہ کے اوپر ہو. آدمی تحقیق ہی نہیں کرتا کہ یہاں حلال کا آتا ہے کہ حرام کا آتا ہے، اور وہی کھا لیتا ہے. پھر کہاں سے عبادت کے اندر لذت ملے؟ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو گندے گندے اور خراب خراب خیالات جنم لیتے ہیں. اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر گندے گندے خیالات آتے رہتے ہیں، اور یہ بیماری عام ہو رہی ہے. یہ بیماری عام ہو رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے رزق کے بارے میں اور اپنے کاروبار کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ کہیں میرے پاس حرام کا رزق
اور حرام کا پیسہ تو نہیں آ رہا. بہت احتیاط رہے, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء نے اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہوٹل ہے جہاں اکثریت حرام کی ہوتی ہے, وہاں بغیر تحقیق کے کھانا جائز بھی نہیں ہے. بغیر تحقیق کے کھانا جائز بھی نہیں ہے. آج نان ویج تو کیا, اگر میں بات کروں تو آج تو ویج کے اندر, نان ویج نہیں ویج کے اندر بھی حرام اشیاء ملنی شروع ہو گئی ہے. ویج کے اندر وہ اس کی بہت بڑی لمبی تفسیر ہے, وہاں جانا نہیں چاہتا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک آدمی جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے تلمخا کو اس شہر میں بھیجا کہ وہ جا کر حلال کی تحقیق کر کے وہ حرام غذا ہمارے پاس حلال کھانا لے کر آوے. اب یہ تلمخا اس شہر سے باز گیا اور اس نے اس شہر میں گیا. اب جس شہر کے اندر گیا, یہ لوگ جس وقت گفا کے اندر داخل ہوئے تھے اس وقت اس شہر کا نام افسوس تھا, اور جب بیدار ہوئے 309 سال سوئے, اس کے بعد بیدار ہوئے تو اس کا نام ہو گیا ترسوس, اس کا نام بدل کر ترسوس ہو گیا تھا. چنانچہ یہ شہر میں پہنچا اور وہاں اس نے کسی دکان یا ہوٹل کے پاس گیا اور اس نے وہ سکہ دیا کھانے کے لیے کہ بھائی لو یہ پیسہ, ہم کو کھانا دو. اب یہ سکہ دیکھ کر اس دکان والا حیران پریشان ہو گیا, وہ ہوٹل والا, کہ یہ سکہ تو بہت پرانا سکہ ہے, ابھی یہ کہاں سے آیا اس کے پاس. فوراً یہ سکے کو دیکھ رہا ہے اور وہ کھانا لانے والا جو تلمخا تھا اس کو دیکھ رہا ہے. پھر اس نے اس تلمخا سے یہ سوال کیا کہ تیرے پاس کوئی خزانہ تجھے ملا ہے کیا؟ کہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں ایسا پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے. تو اس تلمخا نے کہا کہاں سے پرانا, کل تو ہم سوئے تھے, آج بیدار ہوئے, ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ ہم 309 سال تک ہم سوئے ہیں, اور یہاں تو پورا ماحول بدل گیا ہے. وہ ظالم بادشاہ تو کب کا مر گیا ہے اور پورا ماحول ایمانی ماحول ہو گیا ہے, اس کو تو اس کا علم ہی نہیں. وہ تو یہی سمجھ رہے کہ ایک دن ہم غار میں رہے ہیں. چنانچہ جب اس نے ان تعجب سے اس دکان والے نے اس سے سوال کیا تو اس نے بھی ایک بازار کے اوپر ایک نظر ڈالی, دیکھا تو اس کو بھی احساس ہوا کہ یہ بازار تو پورا بدل گیا ہے, یہاں کے لوگ بھی بدل گئے ہیں, واقعتاً کچھ مسئلہ ہے. چنانچہ اس دکان والے نے وہ سکہ دوسرے دکان والوں کو بھی دکھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ سکہ لے کر یہ کھانا خریدنے آیا ہے. اب سارے دکان والے وہاں جمع ہوئے اور ان سے پوچھ رہے کہ بھائی تجھے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے, یہ تو بہت پرانا سکہ ہے. کہ نہیں بھائی یہ کوئی پرانا سکہ نہیں, یہ تو ہمارے پاس تھا وہی لے کر میں آیا ہوں. چنانچہ دکان والے سارے جمع ہو گئے اور اس آدمی کو جو تلمخا کھا تھا اس کو اس وقت جو بادشاہ تھا 309 سال تک سونے کے بعد وہاں تو پورا ماحول بدل گیا تھا, بادشاہ بھی بدل گیا تھا, اور اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک صالح اور ایمان والا تھا, اور وہاں کا ماحول اور وہاں کی بستی بھی تھی وہ ساری ایمان والی ہو چکی تھی. چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس لے گیا اور بادشاہ نے وہ ساری ان کی تفصیلات پوچھی. اب اس وقت جب ظالم بادشاہ جو تھا دقیانوس, اس زمانے 300 سال پہلے اس نے ایک تختی لکھی تھی, اس کے اندر یہ اصحاب کہف کے والوں کے سارے نام لکھے تھے, اور اس نے لکھا تھا یہ سارے مجرم ہیں, جب کسی کو ہاتھ لگے تو ان کو گرفتار کر لیا جاوے اور ان کو سزا دی جاوے. اب یہ تختی جو لکھی ہوئی بادشاہ نے تھی وہ اس نے خزانے میں رکھی ہوگی, اور جب یہ ایمان والا اور نیک صالح بادشاہ بنا یہ شخص تو اس کے ہاتھ یہ تختی لگی ہوگی, اور اس نے یہ سارا سب کچھ جان لیا ہوگا کہ اس طرح غار میں یہ 7 آدمی شہر سے نکل گئے ہیں اور وہ کہیں جا کر ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے. اب یہ تلمخا کی بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور سارا قصہ سنایا تو اس کو یہ یاد آیا کہ وہ بادشاہ نے جو تختی لکھی تھی شاید یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. چنانچہ ساری تفتیش کرنے کے بعد اس نے وہ سارا کہ بھائی میں تمہاری غار کہاں ہے, کتنے آدمی ہیں, تو اس نے بتایا کہ بھائی ہم 7 آدمی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ظالم بادشاہ کے زمانے کے اندر جو ایمان کو بچانے کے لیے 7 آدمی غار کے اندر چھپے تھے یہی 7 آدمی ہیں. اب اس وقت یعنی جو یہ ایمان والا جب وہ حکومت کے اوپر آیا اور اس کے ذمے وہ خزانہ اور ساری چیزیں اس کے ذمے تھی, وہاں پر چاہے ماحول ایمانی تھا لیکن وہاں پر ایک جماعت ایسی بن گئی تھی جو بیس بعد الموت کا انکار کر رہی تھی, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایک جماعت منکر ہو چکی تھی کہ یہ کیسا کہ آدمی مر جاوے, سڑ جاوے
اور یہ دفن ہو جاوے اس کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک جماعت یہ ہو گئی تھی۔ اب یہ بادشاہ جو ایمان والا اور نیک سادہ تھا، وہ اس قوم کے بارے میں بہت متفکر تھا کہ ان کے عقیدے کا کیا ہوگا، ان کا عقیدہ تو غلط ہے۔ چنانچہ وہ اسی فکر میں تھا اور اس نے اسی فکر کے اندر اللہ رب العزت سے ایک دعا کی، اور اس وقت جب اس نے دعا کی اس وقت اپنا شاہانہ لباس جو بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے وہ لباس اس نے اتار دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ بادشاہ تخت پر نہیں بلکہ راہ کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ میری قوم اس عقیدے کے بارے میں وہ منکر ہو گئی ہے، بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں میری قوم انکار کر رہی ہے، تو کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ ان کے عقیدے صحیح ہو جاوے۔ ان کو ان لوگوں کے ایمان کی اس بادشاہ کو بہت فکر دی۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اصحاب کہف کو، یہ جو 7 آدمی 309 سال تک سوئے، اللہ پاک نے ان کو بیدار کیا۔ بیدار ہونے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے ان کو لایا گیا، پورے شہر کے اندر یہ چرچا ہو گیا کہ وہ جو 7 آدمی وہ ظالم بادشاہ کے دور کے اندر گم ہو گئے تھے وہ مل چکے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے لوگ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کے سامنے گئے، بادشاہ کے پاس بادشاہ کے سامنے انہوں نے دیکھا، اور یہ شہر والے اور بادشاہ نے اس تلمیخہ کان سے ساری کہ تمہاری گار کہاں ہے۔ چنانچہ وہ اس گار کے پاس بادشاہ کو لے گیا، سارا شہر ہے۔ اب سارے شہر والوں کے عقیدے بھی درست ہو گئے۔ کس طرح درست ہو گئے؟ انہوں نے دیکھا کہ 309 سال تک سونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا بالکل تندرست، تو یقیناً وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ پاک دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کے عقیدے کو بھی درست کر لیا۔ اب یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ کی جو رعیت اور یہ سارے لوگ اس تلمیخہ کان کو لے کر گئے، اور جہاں پر وہ غار تھی اس غار کے پاس گئے، اور انہوں نے وہاں پر وہ جو ساتھی جو دوسرے 6 آدمی تھے ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ اب ملاقات میں یہ لوگ سارے گئے، اب ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔